مرد خواہ ایتھلیٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، جج ہو، صحافی ہو یا وکیل، اس کی لگام ہمیشہ بیوی کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستانی کرکٹرز کا بھی ہے۔ پاکستانی سٹار کرکٹرز بے پناہ مقبولیت اور اپنی فین فالوئنگ کی وجہ سے اکثر کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ چنانچہ یہ شعوری فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں قابو میں کرنے اور ڈسپلن میں لانے کے لیے ان کی بیویوں کی خدمات ہی حاصل کی جائیں۔ غیر ملکی دوروں میں بڑے کرکٹرز بعض اوقات ایسے سکینڈلز میں گر جاتے ہیں جنہیں سنبھالنا کرکٹ بورڈ کے بس کی بات نہیں ہوتی اور نتیجتاً جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ ایک انٹرویو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ذکا اشرف نے انکشاف کیا ہے کہ سٹار کرکٹرز کی آف دا فیلڈ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کھلاڑیوں کی بیگمات کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے کیونکہ بیگمات اتنی تیز نظر رکھتی ہیں کہ کھلاڑی ہمیشہ ڈسپلن میں ہی رہتے ہیں۔ ذکا اشرف کے مطابق سن 2011 کے آخری دنوں میں اچانک بھارت کے ساتھ ایک مختصر سیریز طے ہوئی اور پاکستانی ٹیم بھارت کے دورے پر روانہ ہو گئی۔ ٹیم کی روانگی سے قبل ہم پریشان تھے کہ 5 سال کے بعد اس دورے میں کھلاڑی کسی نامناسب سرگرمی میں ملوث نہ ہو جائیں، کیونکہ ماضی میں بھارت کے دوروں میں کئی دفعہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی خبریں آتی رہی تھیں۔ دوسری طرف بھارت کو سٹے بازو کی جنت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا کھلاڑیوں کو ان سے بھی دور رکھنا ہے۔ لہٰذا تب ہم نے کھلاڑیوں کی بیگمات کو ٹور پر ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی موجودگی میں کھلاڑی میچ کے بعد بے قابو ہونے کی بجائے فیملی کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ ذکا اشرف کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا اور کرکٹ بورڈ اب بھی یہی پالیسی لے کر چل رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کی ٹیموں کو دیکھا جائے تو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کی بیگمات زیادہ تر دوروں پر ساتھ ہوتی ہیں، جس سے کھلاڑیوں کی مکمل توجہ کھیل یا فیملی پر ہوتی ہے۔ بیگمات کے ساتھ ہونے سے کھلاڑیوں کو فیملی سے ہٹ کر کچھ کرنے کا کم ہی موقع ملتا ہے۔ ماضی میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کئی ممالک کے دوروں میں ایسے واقعات سامنے آئے جس سے ٹیم کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا۔ 2010 کا انگلینڈ کا دورہ اس کی ایک مثال ہے، جس میں طویل دورے ہونے کے باعث کھلاڑی آف دا فیلڈ سرگرمیوں میں ملوث ہوئے اور چند ایک کو جیل بھی جانا پڑا۔ 1979 کا بھارت کا دورہ بھی 2 ماہ تک جاری رہا تھا اور ٹیم کے اکثر کھلاڑی بیگمات ساتھ نہ ہونے کے باعث رات گئے تک پارٹیوں میں مصروف رہتے تھے، جس سے پاکستان کی مضبوط ٹیم بھی میدان میں کمزور ثابت ہوئی اور پے در پے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1993 میں ویسٹ انڈیز کا دورہ بھی پاکستان کرکٹ کو داغ لگا گیا، جب وسیم اکرم سمیت کچھ کھلاڑی منشیات استعمال کرنے کے الزام میں حوالات پہنچ گئے۔ 2002 میں انگلینڈ کے دورے میں بھی کچھ کھلاڑی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے۔ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ سے بھی ایک کھلاڑی کو نامناسب سرگرمیوں کے باعث وطن واپس بھیجا گیا۔ 2015 میں ورلڈ کپ کے دوران ٹیم مینیجر میچ سے ایک رات قبل ایک کیسینو میں پائے گئے، جس پر بہت شور مچا تھا۔ اس سے پہلے 1978 میں انگلینڈ کے ایک دورے میں پاکستان ٹیم کے مینیجر کا ہوٹل ویٹریس کے ساتھ نازیبہ حرکت کا تنازع سامنے آیا تھا اور انگلش اخبارات نے اس کو بہت اچھالا تھا۔ ماضی کے پاکستان ٹیم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے واقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو سابق چیئرمین ذکا اشرف کی یہ حکمت عملی درست نظر آتی ہے کہ کھلاڑیوں کی بیگمات دوروں پر ساتھ بھیجی جائیں جو اپنے شوہروں پر سخت نظر رکھیں اور انہیں آف دا فیلڈ سرگرمیوں سے باز رکھ سکیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔